قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ اعمال لکھنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. اس کی آیت ہے آگے سورہ انفطار میں. ٹھیک ہے جی, اس کا ترجمہ اس کی آیت کا. اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں, اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں عزت والے لکھنے والے جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اس میں یہ بھی کہتے ہیں یہ رائٹ والا شاید اچھے نہیں, رائٹ اور لیفٹ والے ایک اچھے لکھتا ہے. تو بہرحال وہ اب ان کو کمپیوٹر بھی اللہ نے دے دیا. اچھا ہر یہ پھر دوبارہ اس کو لکھا ہے. اور بے شک تم پر نگران مقرر کی عزت والے لکھنے والے ہر قول اور فعل, اور ہر قول اور فعل کو لکھا جاتا ہے. قول اور فعل اس کو لکھا جاتا ہے. اچھا جی, انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک حاضر نگران موجود ہوتا ہے. یہ بھی آیت ہے اس کی قاف بڑا کاف. ہاں آگے پھر ہے اعمال نامے کی پیشی. قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا. اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے اندراجات سے خوفزدہ ہوں گے. کامیاب وہ ہوں گے جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اس کا مطلب کوئی فزیکل چیز بھی ہے, وہ اعمال نامہ کو جو سامنے لکھا تو یہ لکھ رہے ہیں, لیکن اس وقت اس کو پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اب پرنٹ لے لیں گے نا, جیسے آج ہر چیز ہو جاتی. سوچ سکتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے منگولیا بات کر رہے ہیں, پھر فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا تو آگے یہ ہے سورہ حاقہ میں. اور جس کو اس کا اعمال نامہ یہ حاقہ میں بھی ہے آگے, یہ سارا قرآن سے ہی ہے, اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ کی رحمت. اچھا یہ وہ کامیاب وہ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں دیے. اس کے آگے اس بیچ میں اللہ کی رحمت اور عمومی مغفرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ ہے یہ سورہ زمر طرف سے الزمر پیش سے الزمر ہاں زا سے زمر جی زمر ہاں زال سے ازا سے. ترجمہ ہے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہاں تمام گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ دونوں شامل ہیں, لیکن یہ اس نے ایڈ کیا ہے. لیکن ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جو وہ پڑھے مفلس وہ ہے جو بڑا نیکی لے کے جائے گا, لیکن گناہ وہ کبیرہ اپنی نہیں, وہ تو ایک ہے کیا ہوتا ہے جی حقوق العباد, جو آپ نے حقوق وہ اس سینس میں حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق کو معاف کر دے. کل کرنے تو وہ سب معاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہی ہم نے جو حقوق کیا ہے جی عباد حقوق العباد وہ جب تک ہاں جس کے بھی ہیں گھر سے اپنے بچوں سے جو بھی آپ کے انٹریکٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں دفتر میں جو آفس, ان حقوق العباد جتنے ہیں وہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. وہ بڑا ایک زبردست ہے نا, وہ پتہ نہیں روایت ہے کہ نہیں, وہ کون جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مفلس کون ہے صاحب آپ نے, وہ کہنے لگے مفلس جس کے پاس سرمایہ نہیں, کھانے پینے کے لیے وہ نہیں ہے, ساز و سامان نہیں, کھانے رزق نہیں, کمی ہے. وہ کہتے ہیں مفلس وہ ہے جو بڑا لے کے جائے گا دنیا سے, نیکی لے کے جائے گا, لیکن ایک طرف وہ مال کھائے گا کہ اس کے حقوق العباد اس نے پورے نہیں کیے ہوں گے. وہ پھر وہاں آ جائیں گے کہ ہاں بھائی کوئی ہے ان کے کلیمنٹ, یہ تو اتنا اس نے تو اچھی نیکی کی ہیں, اس میں نیک آدمی تھا وہ, لیکن وہاں جا کے جو حقوق العباد نہیں کیے تو وہ آتے جائیں گے. پھر ایک موقع آئے گا اپنی ساری نیکیاں, پھر بھی وہ کلیمنٹ وہاں کھڑے ہوں گے, پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں, کہتے ہیں آپ اپنا بوجھ لو. دس از یہ the way it is explained. یہ نا پیوریفیکیشن کے لیے ہے نا, بس کہ اپنی کو صرف یہ نہ کہ نماز پڑھ لیں اور سارے حقوق پورے کریں. اچھا آگے یہ ہے کہ یہاں
تمام گناہوں میں سچی توبہ آگے ہے، سچی توبہ کا بھی ہے، ہاں توبۃ نصوح آیا بریکٹ میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ کرو۔ توبہ آگے یہ ایکسپلین کرتا ہے توبہ کی بنیادی شرطیں کیا ہیں۔ گناہ فوراً چھوڑ دینا، دل سے سچی ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، حقوق العباد کی ادائیگی اور معافی یا ادائیگی کر دیں تو یا اس کی معاف کروا دیں۔ ہاں زندگی میں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو حقوق العباد پورے نہیں کیے اور تو پتہ ہے میں نے کس کس کا حق مارا ہے، جو بھی رشوت کی وٹ ایور وہ دنیا میں ہوتا ہے نا، اس کو دباتا رہتا ہے۔ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ہے، توبہ بھی کرے، یہ ساری باتیں ہیں نا کہ آئندہ پھر یہ کون سی ہے فرقان میں، سورہ فرقان کی آیت میں ساری کٹھی یہ کر لی، دیکھیں کتنا ہے نیک مال کا اثر، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ بھی ہے سورہ ہود میں، بے شک نیکیاں یہ ساری سامنے رکھیں نا، یہ پھر